حضرات محترم، بزرگان دین، معززین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا جو ساری انسانیت کی اصل ہے۔ مٹی منگوائی گئی، مٹی کو رب تعالیٰ نے کچھ عرصے تک یوں ہی چھوڑے رکھا گوندھ کر۔ جب گوندھی گئی، زمانہ گزرتا چلا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کے جسد کو بنایا۔ دست قدرت سے آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو بنایا اور مٹی زمین سے منگوائی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مٹی منگوانے کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا تو مٹی نے پوچھا کہ کیوں لے کے جاتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے بتایا اس سے ایک انسان بنایا جائے گا، ایک انسان بنایا جائے گا۔ مٹی نے کہا مجھ سے نہ لے کے جاؤ۔ بار بار مٹی نے اور زمین نے یہ عرض پیش کی مجھ سے نہ لے کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل چلے گئے واپس، کیوں نہیں لائے؟ اللہ مٹی اور زمین بار بار عرض کر رہی تھی مجھ سے لے کر نہ جاؤ، میں ترس کی وجہ سے واپس آ گئے۔ اللہ نے فرمایا حضرت اسرافیل کو، حضرت میکائیل کو تم جاؤ۔ وہ آئے، زمین نے پھر واسطے دیے، پھر واسطے پیش کی نہ لے کے جاؤ، اس سے انسان بنے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، وہ بھی کیا کیا معاملات ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا مجھ سے بن کر۔ حضرت میکائیل بھی واپس ہو گئے۔ حضرت اسرافیل کو، تیسرے بڑے فرشتے کو تم لے کے آؤ۔ وہ آئے لینے، ان سے بھی زمین نے واسطے دیے نہ لے کے جاؤ بھائی، ابھی کوئی انسان بھی نہیں بنا، ابھی تک کوئی انسان نہیں بنا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جنات پیدا ہو چکے تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، انسان کوئی بھی نہیں بنا ابھی۔ جو ہم سب کا باپ ہے، ابو البشر حضرت آدم، وہ بھی پیدا ہونے، وہ بھی پیدا ہوئے نہیں۔ اسرافیل علیہ السلام مٹی اٹھا رہے، پھر زمین نے کہا مہربانی کرو نہ لے کر جاؤ، یہاں سے نہ اٹھاؤ، میں اس کی حامل نہیں ہوں، مجھ سے کوئی بنے اور بعد میں معاملات میرے اوپر آ کے گڑبڑیشن کرے، نہ لے کے جاؤ۔ اسرافیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ پر کنہیں لے کے آئے مٹی، اللہ کو زمین واسطے دے رہی تھی، اس لیے نہیں لایا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل بھی آئی، مٹی اٹھائی، زمین نے پھر واسطے دی نہ لے کر جاؤ، نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں جی میں تو لے کے جاؤں، میں تو لے کے جاؤں گا، حکم یہی ہے، لے کے آنی اور لے کے جاؤں گا۔ اسرافیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھائی، اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھائی اللہ کے دربار میں۔ اللہ نے پوچھا لے آئے؟ جی ربا لے آیا ہوں۔ کوئی معاملہ ہوا؟ زمین نے واسطے دیے تھے، زمین نے واسطے دیے تھے، میں نے ایک واسطوں کا خیال نہیں کیا، بس آپ کا حکم تھا میں لے آیا ہوں، میں نے رحم نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر تو نے رحم نہیں کیا، اس سے بننے والے جتنے انسان اور ان کی روحیں قبض کرنے کا معاملہ بھی تیرے سپرد ہے، اب تو ہی ان کی روحیں قبض کیا کرے گا۔ مٹی چلی گئی آسمانوں پر، اللہ کے ہاں چلی گئی، اللہ نے زمانے تک مٹی کو رکھا۔ اس کے بعد انسان بنانا چاہ رہے تھے، جب انسان بنانا چاہ رہے تھے فرشتے بھی چلا اٹھے، فرشتوں نے بھی کہا اے اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا اتجعل فيها انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا میں مٹی سے انسان بناؤں گا، وہ زمین میں جا کے میرا خلیفہ بنے گا، زمین میں جا کے میرا نائب بنے گا۔ کون بنے؟ کیا بنے گا بھائی؟ خلیفہ۔ کس کا؟ نائب بنے گا کس کا؟ اللہ کا۔ کتنی بڑی سعادت ہے خلافت اور نیابت۔ آج کوئی کسی کا اسسٹنٹ ہونا وہ پھولے نہیں سماتا، کسی کا نائب بھی ہونا، قاصد بھی ہو، نائب قاصد بھی ہو، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی بڑی کائنات کا خالق کہہ رہا ہے میں انسان کو اپنا نائب بناؤں، میں اس کو اپنی نیابت دوں گا اور خلافت دوں گا۔
نیابت اور خلافت دوں گا. وہ فرشتوں نے کہا جی آپ اس کو نہ بنائیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ آپ اس کو بنائیں گے جو زمین میں جا کے فساد بھی کرے گا, خون خرابہ بھی کرے گا, معاملات بھی خراب کرے گا, اس کو بنائیں گے آپ. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انی اعلم, میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیوں؟ انی عالم الغیب والشہادہ, میں تو ساری کائنات کی ہر چیز کو ظاہر بھی باطن بھی چھپی بھی علیم بذات الصدور, تمہارے سینوں میں کھٹکنے والے راز سے بھی واقف ہوں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, کسی درخت سے کوئی پتا گرے کتنی کروٹیں لے کے گرتا ہے میرے علم میں ہے. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا سوال ہے, فرشتوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یا اللہ آپ اس کو بنائیں گے, یہ فساد کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات بن چکے تھے, ابلیس اور شیاطین بن چکے تھے, زمین پہ جنات رہتے تھے اور جنات کے اندر شرارت کا مادہ ہے, وہ فساد کرتے تھے. پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا, فرشتوں کو بھیج کر زمین پر جنات سے صاف کیا گیا. جنات کو جزائر میں, جنات کو صحراؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھگایا گیا. اس لیے فرشتوں نے کہہ دیا کہ اللہ وہ بھی فسادی ہیں, یہ بھی فسادی نہ بن جائے. اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اے اللہ تیری تعریف بھی ہم کرتے ہیں, تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, ریاضت بھی کرتے ہیں. اگر تو اس لیے پیدا کر رہا ہے تو ہم تو سارا کچھ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں, ساری عبادتیں ہم کر رہے ہیں. کوئی فرشتوں کی تعداد ایسی جو ہر وقت قیام میں کھڑی ہے, ایک فرشتوں کی جماعت ایسی جو رکوع میں, فرشتوں کی جماعت ایسی جو قیام سجود میں, جو اللہ 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 کے نام کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں, ان کا کھانا پینا کچھ نہیں ہے, وہ اللہ کی تسبیحات میں مشغول ہیں. آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام بنا دیے اللہ نے, آدم علیہ السلام کا جسد خاکی مٹی سے بنا دیا. خلقت بیدی, دست قدرت سے بنایا. اور اللہ کا دست ایسا نہیں جیسا ہمارا ہے, یہ ہاتھ اللہ ہاتھ سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے. وہ ایک ہماری عقلوں سے ماورا ذات ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, تم اسے نہیں سمجھ سکتے. وہ فہم سے لا مثل لا ولا مثال لا ولا ند لا, اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں, کوئی دی نہیں جا سکتی. وہ مثالوں سے بھی پاک ہے, ہر چیز سے پاک ہے, وہ منزہ ہے, مطاع, ہر چیز سے پاک ہے. اللہ نے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا خاک بنا دیا, جسم بن گیا. جسم بننے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں اور اس کو درست کر دوں, سارے فرشتوں سے کہا اس کو تم نے سجدہ بھی کرنا ہے, اس کو تم نے سجدہ بھی کرنا ہے. جب میں اس کو بنا دوں, اس کے اندر روح آ جائے تو تم نے سجدہ بھی کرنا ہوگا. بعض علماء نے لکھا جب آدم علیہ السلام کا جسد اللہ نے بنا دیا اور یوں لٹا دیا, کئی گز لمبا اور کئی گز چوڑا تھا, اور آدم علیہ السلام کے جسم کے ارد گرد شیطان اور ابلیس بھی گھوما. وہ آیا, اس کو بھی حضرت آدم سے حسد ہوا, اس بنا پر کہ اللہ کے بعد خلافت مجھے ملنی چاہیے تھی, زمین پہ اللہ کا خلیفہ مجھے ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ خلیفہ بنے گا. اللہ کہہ رہے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ خلیفہ بنے گا, اس کو خلافت ملے گی. اس کو آدم علیہ السلام سے ذاتی طور پر حسد ہو گیا. کس کو بھائی؟ ابلیس کو. حسد ابلیس سے نکلا ہے. کس سے نکلا بھائی؟ ابلیس سے. حسد نہ کرے, برابر بھائی کا گھر ہے, دونوں بھائی ایک ماں کے جڑواں بیٹے, ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پی کر جوان ہوئے, ایک کا گھر اونچا ہو گیا, ابھی حسد میں جل رہے ہیں, کتے کیوں چلے گئے. ایک بھائی کی اولاد جوان ہو گئی ہے, 2-4 جماعتیں پڑھ گئی ہیں, دوسرا دماغ میں تانے بانے اس کی اولاد کیوں پڑھ گئی. ارے بابا وہ بھی تیری اولاد ہے, بھائی کی اولاد, بھائی کے گھر جنم لے لیا, اولاد وہ بھی تیری ہے.
بھائی کے گھر میں پیدا ہونے والی تو باپ ہے یا چچا ہے، تو چچا کل اب حدیث پاک میں آتا ہے باپ کی طرح ہے، باپ کی طرح ہے. بڑا بھائی چھوٹی اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے باپ کی طرح ہے. کیوں حسد کرتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام سے حسد، ابلیس کو حسد چکر لگایا. بعض علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کے اندر گھس گیا اور آدم علیہ السلام کے دل پہ جا کر اس نے تھوک بھی دیا نفرت کی وجہ سے. اللہ نے تھوک کو کھینچا باہر، اللہ نے قلب آدم کو صاف کیا، تھوک کو باہر نکالا اور ابلیس کے تھوک اور امیرش کو باہر نکال کے باہر پھینکا. اس سے ایک جانور پیدا کیا جسے کتا کہتے ہیں، اس سے وہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور آدم علیہ السلام کو جب بنایا، دیکھیں جسم بنا ہوا ہے، جسم میں تراشا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، کچھ مٹی بچ گئی، کچھ مٹی آدم سے بچ گئی. اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ایک درخت پیدا کیا جسے کھجور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کھجور کہتے ہیں. تو گویا کہ کھجور کا ہم سے رشتہ پھوپھی کا ہے. باپ کی بہن کیا ہوتی بابا؟ پھوپھی ہے. تو کھجور کا ہمارا رشتہ پھر کیا ہے؟ پھوپھی ہے. اکرموا لعمتکم، اپنی پھوپھی کی عزت کیا کرو، پھوپھی کی عزت کیا کرو. کھجور کو اللہ حدیث شریف میں مومن سے مثال دی گئی ہے. مومن کی مثال کھجور جیسی ہے اور کھجور مومن جیسا ہے. اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں. اور روزہ سے کیوں افطار کا حکم کیوں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے مائی مریم کو کیوں کھانے کا حکم، بہت ساری وجوہات ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتا. تو وہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. جب پیدا ہو گئے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر روح بھی ڈال دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم کو کیا کرنا ہے؟ تم نے سجدہ کرنا ہے. آدم علیہ السلام کی روح کو جنت سے لایا گیا. جنت کے اندر روح تھی اور ایک تشت اور ٹرے میں رکھی ہوئی تھی، اندر اوپر ریشمی رومال تھا. روح کو لایا گیا، میرے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا ادخل فی جسد آدم، ادخل فی جسد آدم، آدم کے جسم میں جاؤ. روح نکلی. روح کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. روح کی کیفیت بولو نا بھائی، جانتے ہو اپنی روح کو؟ جانتے ہو آپ کہاں ہے؟ وَيَسْأَلُوا، قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر جی یہود سے مشرکین نے پوچھا مکہ کے لوگوں نے، ہمارے اندر ایک نبی آیا ہے، تم اہل کتاب و سوالات بتاؤ، ہم نبی سے کریں گے. کچھ سوالات بتاؤ ہمیں، ہم نبی سے کریں گے. جیسے لوگ مولوی کا علم نہیں چیک کرتے، کڑی گلا پتہ نہیں، اس کو اٹکانے کی، مشکلوں میں لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو مشرکین مکہ کی پوری کوشش تھی کہ محمد عربی کو کسی نہ کسی جگہ پر روکیں. وہ تو وحی کی روشنی میں چلتے تھے بھائی، کیسے روک سکتے تھے؟ تو مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھا تم اہل کتاب ہو، تورات اور انجیل والے ہو، عیسائی ہو، ہمیں کچھ سوالات بتاؤ، نبی سے پوچھیں. انہوں نے پوچھا، اور بھی بہت سارے سوالات تھے جن میں ایک سوال یہ تھا نبی سے پوچھو روح کسے کہتے ہیں، نبی سے پوچھو روح کسے کہتے ہیں. پاک پیغمبر سے سوال ہوا، رسول پاک علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن اتار دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر جی وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا حکم، اس کی کیفیت اور حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اس کی کیفیت اور حقیقت کو سوائے اللہ کی، اللہ کا حکم ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے، میری حرکتیں نظر آ رہی ہیں، ہاتھ ہلتا ہوا، زبان بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اندر روح ہے، اندر روح ہے. روح کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اندر روح ہے. اللہ کا ایک حکم ہے، جب تک یہ اندر موجود ہے چلتا رہوں گا. جب یہ نکل جائے گا تو سارے کہیں گے لاش ہے، سارے کہیں گے لاش ہے. لاش کا مطلب لاش ہے، اور ختم ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کے روح کو لایا گیا. روح کی کیفیت کوئی نہیں جانتا، روح کو کوئی نہیں جانتا. اللہ پاک نے روح سے مخاطب ہو کے فرمایا ادخل فی جسد آدم، آدم کے جسم میں جاؤ. روح نکلی. فطاف جسد آدم، آدم علیہ السلام کے جسم کا چکر لگایا اور چکر لگا کے عرض کی ربا میں نہیں جانا چاہتی، میں اس میں جانا نہیں چاہتی. اللہ پاک نے فرمایا ادخل فی جسد آدم طوعا او کرہا، تو جسم آدم میں اندر جا، یا تو خوشی خوشی چلی جا، وگرنہ پھر میرا جب ڈائریکٹلی اور سختی سے حکم آئے گا جانا پڑے گا، تجھے جانا پڑے گا. روح گئی اور جا کر کے ناک کے نتنے سے اندر آئی، ناک کے نتنے سے اندر آئی. روح اندر آئی تو جیسے جیسے آتی گئی
آنکھیں کھلتی چلی گئی، روح آئی، آنکھ کھلی، اور آگے گئے، جسم سر تک آئی تو چھینک آ گئی آدم علیہ السلام کو، اور اندر آئی، یہاں تک آئی، آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو فرشتے بھی ایک دم بول اٹھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں، یہ آدم پیدا ہو رہا، یہ انسانوں کا باپ پیدا ہو رہا، فرشتے نورانی مخلوق، جنات ناری مخلوق، اب یہ خاکی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، یہ خاکی مخلوق پیدا ہو رہی ہے جو مٹی سے بنی ہے، اور فرشتے بھی ایک دم چیخ کے اٹھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اتنا جلد باز اللہ نے پیدا کر دیا، ابھی پورے جسم میں روح آئی نہیں، کھڑا ہونا شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام یوں اٹھنے لگے، جب آدم علیہ السلام روح آ گئی، مکمل آ گئی، پورے جسم میں آ گئی، جب جسم کے اندر روح آ گئی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا جب میں آدم کو پیدا کر دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے سجدے میں جانا، سارے سجدے میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا، جب آدم کھڑے ہو گئے تو فرشتے سجدے میں گئے، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، یہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آدم کو سجدہ، او بھائی آدم کو نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، کہتے ہیں تم پتھروں کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، سجدہ ادھر کرتے ہو، میں نے کہا بابا ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں، اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا اس طرف منہ کرو، ہم نے کر لیا، پہلے اللہ نے کہا اس طرف کرو، بیت المقدس کی طرف، ہم نے ادھر کر لیا، پھر اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت اللہ کی طرف منہ کرو، ہم نے ادھر کر لیا، اگر اللہ کہیں اور کا کہہ دے ہم ادھر کر لیتے، یہ تو اللہ کے حکم کو سجدہ ہے بھائی، کس کو حکم سجدہ ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو، کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گئے، میں نہیں کرنا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، وہ کہتے میں نہیں کرنا، الا ابلیس ابا، انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کے بنا پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما منعتک الا ان تسجد، ارے کون سی چیز ہے جس نے تجھے سجدے سے روکا، کیوں نہیں کیا؟ میرے حکم میں فرشتے اسرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، ساری مملکت سجدے میں چلی گئی فرشتوں کی، تو اکڑ کے رہ گیا، کیوں؟ کہا اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ اس کو مٹی سے، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، حسد پہلے دن سے تھا، حسد کب سے تھا؟ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ کے اندر صفت ہے بلند ہونے کی، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، مٹی افضل نہیں ہے، اے اللہ میرا اس کے سامنے جھکنا بنتا نہیں ہے، یہ مجھے جھکے نہ کہ میں اس کو جھکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج، نکل جا یہاں سے، ان فخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن پر، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنتیں برستی رہے گی، لعنتیں برستی رہے گی، کیوں؟ تو اللہ کے حکم کا نافرمان ہے، اللہ کے حکم کا نافرمان ہے۔ بھئی ابلیس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا؟ کتنے سجدوں کا؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ان علیک لعنتی، قرآن ہے نا، فخرج، نکل جا، یہ ناپاک لوگوں کی جگہ نہیں ہے، یہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، فرما برداروں کی جگہ ہے، جھکنے والوں کی جگہ ہے، عاجزی کرنے والوں کی جگہ ہے، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، نخوت اور کبر میں آنے والوں کی جگہ۔ ایک سجدے کا انکار تو خروج ہو گیا، نکل جاؤ، اور قیامت تک لعنتیں پڑے گی۔ 5 نمازیں فرض ہیں، کتنے سجدے؟ اور دن میں اگر 5 نمازیں چھوڑ دی، کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں، کتنے سجدوں کا انکار کیے؟ وہ ایک سجدے کے انکار سے مردود ہو جائے، اور ہم 28-30 سجدوں کا انکار کر کے بھی محبوب رہیں، ہم محبوب رہیں، ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھے، کوئی سوال نہ اٹھے، ہم پھر بھی جنت کے اپنے آپ کو مستحق سمجھیں، ہم پھر بھی اپنے آپ کو جنت کے وارث سمجھیں۔ ان خیال استو، محال استو، جنون است، یہ دیوانہ پن ہے، پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے بابا۔ اللہ پاک نے بولا نکل جاؤ، اس نے نکلتے نکلتے اللہ سے پھر مہلت مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے۔ ارے کرے گا کیا تو؟ لأغوینک، میں کیا کروں گا، میں کیا؟ اللہ پاک مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ تیرے بندوں کو جو اس کی نسل سے پیدا ہوں گے، جو اس سے پیدا ہوں گے، ان تمام کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا، غلط راستوں پہ لگاؤں گا، ان کے سامنے میں غلطیوں کو، غلط کو
بے دینی کو دین بنا کے پیش کروں گا، غلطیوں کو اچھائی بنا کے پیش کروں گا، ان کی نظروں میں میں غلط چیزوں کو اچھا کر کے پیش کروں گا، میرے پیچھے لگیں گے۔ الا اندرنی الا وقت، اللہ پاک نے وقت معلوم، جاؤ تجھے اجازت ہے لیکن وقت معلوم تک ہے، غیر محدود نہیں ہے، محدود وقت تک تجھے اجازت ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ تیری بے دینی کو دین نہیں سمجھیں گے، وہ تیرے غلط راستوں کو سیدھا صراط مستقیم نہیں سمجھیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ نکل جاؤ، لیکن میرا بھی وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے میری ذات کی قسم، مجھے میری ذات کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، جو تیرے پیچھے لگے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے، جتنے بھی تجھے ماننے والے ہوں گے، سب کی جگہ میں نے جہنم میں بنا دی۔ سب کی جگہ کہاں ہے بھائی؟ جہنم میں۔ اپنے اپنی زندگیوں کے راستے دیکھیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب اللہ پاک نے یہ کہہ دیا، اس کو وہاں رد کر دیا، آدم علیہ السلام کو جنت کی طرف چلا دیا، اور پھر جب جنت کی طرف چلایا اور پھر فرشتوں سے کہا، تم نے اعتراض کیا تھا، پھر اللہ پاک نے پوچھا فرشتوں سے ما ھذا، یہ کیا؟ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں وہی پتا ہے جو آپ نے بتایا، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے فرشتوں آدم سے فرمایا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم تم بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ادھر فرشتے ادھر آدم، جنت ادھر فرشتے ادھر آدم، فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا علمی مقابلہ ہوا، علمی مناظرہ ہوا۔ تم جو اعتراض کرتے اس کو پیدا نہ کرو، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اب بتاؤ فرشتوں تم بتاؤ یہ کیا۔ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا لا علم لنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، آپ ہی جانتے جو ہمیں بتا دیں، سبحانک آپ پاک، ہمیں نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم انبئہم، تم بتاؤ۔ آدم نے فرمایا اللہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں، حتی الملعقۃ، کائنات کی ایک ایک چیز کا نام لے کر بتا دیا۔ فرشتے سارے کے سارے عاجز ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا میں نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو آدم علیہ السلام کو علم اللہ نے اور مقام دیا، کس میں؟ علم کے بل بوتے پر، علم سے عمل کے بل بوتے پر۔ پھر آدم سے فرمایا جاؤ جنت میں رہو، جاؤ جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، اور آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو کچھ تھوڑے سے غمزدہ اس طرح سے تھے کہ بھئی ایک مخلوق تو جنات ہے، ایک مخلوق کیا ہے؟ جنات ہے، ایک مخلوق کیا ہے؟ فرشتوں کی۔ فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے، اور جنات کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اب تینوں چیزوں کا مزاج مختلف ہے۔ اب بھئی ہمیں تو کہ جنات کے ساتھ رہو، رہ لیں گے، دیووں کے ساتھ رہو، بھی رہ لو گے، تو بھی بولو نا نہیں رہ سکتے۔ آدم علیہ السلام آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، بیوی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ اور جنات کو شرارت ہے، اب وہ نوری ہیں، جنات ناری ہیں، آدم خاکی، تینوں مخلوقوں کا مزاج جدا ہے، تینوں مخلوقوں کا مزاج جدا ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، آدم کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے۔ آدم تھوڑے پریشان تھے، آدم علیہ السلام پریشان تھے، آپ نہ ہو۔ آدم علیہ السلام تھوڑے سے پریشان تھے، بین الیقظۃ والنوم، کچھ سوئے ہوئے تھے، کچھ جاگ رہے تھے، مکمل سوئے ہوئے بھی نہیں تھے، مکمل جاگے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، کس کے لیے بھائی؟ آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، آدم کے دل لگاؤ کے لیے، آدم کی خوشی کے لیے، آدم سوئے ہوئے تحت الشجر، ایک درخت کے نیچے، خلق اللہ من ضلع الایسر آدم، اللہ نے آدم کی بائیں پسلی کو کھول دیا۔ کس کو کھول دیا بھائی؟ بائیں پسلی کو کھولا، اور پسلی میں سے بھی سب سے اوپر والی پسلی جو زیادہ ٹیڑھی ہے اس کو کھولا، اور اس کو کھول کر کے ایک عورت کو نکالا اور بنایا، اور اس سے میں حوا کو بنایا اور سجایا، اور بھائی اس کو دلہن اور دنیا کی پہلی برائڈل بنا دیا، دنیا کی پہلی حسین عورت، دنیا کی پہلی دلہن بنا کر کے سجا کر کے، خدائی نیچرل بیوٹی ہے بھائی، یہ کیا ہے؟
نیچرل بیوٹی ہے، خدائی میک اپ ہے، خدائی رنگ ہے. اللہ نے بنا کر کے سجا کر کے آدم کے سرانے بٹھا دیا. آدم کی آنکھ کھلی، آدم کی آنکھ کھلی، دیکھا کوئی عورت بیٹھی، آدم نے ہاتھ ڈالا، روک دیا، ابھی نہیں، ابھی نہیں. کیوں؟ ہم نکاح کریں گے تمہارا. کیا کریں گے بھائی؟ نکاح کریں گے تمہارا. بغیر نکاح کے کسی کے پاس چلے جانا حرام کاری ہے. کیا بھائی؟ حرام کاری ہے. اور پہلا انسان بنا کر پوری انسانیت کو درس دے دیا کہ تمہیں مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے حلال ہوگی بواسطہ نکاح. کیسے حلال ہوگی بھائی؟ نکاح. جو بغیر واسطے کے پنگے ڈالیں گے، بغیر نکاح کے پنگے ڈالیں گے، انڈرسٹینڈنگ کا نام دیں گے، ہم آہنگی کا نام دیں گے، وہ آدم کے نہج سے ہٹے ہوئے ہوں گے، وہ آدم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے. کہاں بھی ٹھہر جاؤ. پھر وہ جب ہماری حوا پیدا ہو گئی، فرشتوں نے پوچھا، آدم علیہ السلام نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تم بڑے صاحب علم ہو، یہ کون ہے؟ آدم نے فرمایا حوا. کون ہے؟ حوا. تمہیں کیسے پتا چلا یہ حوا ہے؟ کہنے لگا کہ حیات سے ہے، حیات سے ہے، زندہ سے نکلی ہے. حیات، زندہ حیات، حیات سے نکلی ہے، تو یہ حوا ہے، حیات والی ہے. فرشتے پھر جھک گئے، تمہارا مقابل کوئی نہیں، تمہارا مقابل کوئی نہیں. بھائی اب حوا بھی پیدا ہو گئی. پیدا ہونے کے بعد اللہ نے اجازت دی قربت کی، لیکن قربت ہوگی نکاح کے ذریعے سے. کس سے ہوگی بھائی؟ نکاح کریں گے ہم تمہارا، نکاح کریں گے. نکاح اللہ نے خود پڑھایا. کس نے بھائی؟ کس نے بھائی؟ کس نے بھائی؟ اللہ نے. اللہ نے. ایک کہنے لگے بھائی مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ بھائی مولوی صاحب نے کہہ دیا آدم علیہ السلام کا نکاح تو حضرت علی نے پڑھایا ہے. کیا بتایا بھائی؟ ابھی دنیا کا پہلا فرد پیدا ہوا ہے اور مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی حضرت علی، بابا علی پڑھایا. اور کیا پڑھاؤں نہیں نکاح؟ کہا تم صحیح ہے، تم صحیح مولوی ہو، صحیح صحیح باتیں کرتے ہو. تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا تیرا بیہودہ نکاح تیرے چھوٹے بھرا پڑھایا، تیرے بیہودہ نکاح تیرے چھوٹے بھرا پڑھایا ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نالائق وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم کے نکاح حضرت علی پڑھائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ بات کو حد سے زیادہ اوپر لے جاتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح رب نے پڑھایا. کس نے بھائی؟ اللہ نے پڑھایا. آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. مدارج النبوہ میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا مہر بھی ادا کرو. عورت کے پاس جائے، خاتون کے پاس جائے، اس کے پاس جانے کے لیے حق مہر دیا جاتا ہے، حق مہر دیا جاتا ہے. بعض عورتیں آتی مسئلہ مجھ سے خاتون نے پوچھا، کہنے لگے کہ بھی میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ابھی تک میرا حق مہر ادا نہیں کیا. میں نے کہا مطالبہ کر سکتے، مطالبہ کر سکتے. عورت کا مہر دیا جاتا ہے، اس کا حق ہے دیا. اگر آپ نے نہیں دیا تو مجرم ہو، اللہ کے دربار میں بھی مطالبہ کر سکتی ہو. اپنا اپنا خیال کر لینا بھائی، اللہ کے دربار میں بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، دے دینا. اگر وہ معاف کر دیں، اول تو کروانا نہیں چاہیے بھائی، زندگی میں پہلی ملاقات ہے وہ بھی معافی کروا رہے ہیں تو پھر کیا کرو گے آگے؟ تو کہا جی بھائی حق مہر ادا کرو. اللہ پاک میں کیا دوں حق مہر میں کیا دوں؟ یہاں تو بھائی آپ نے جیب میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپایا ہوگا، اور پتہ نہیں آپ کے سرانے کیا کچھ گھر والوں نے کیا کچھ بنوا کے دے دیا ہوگا آپ کو. بھئی آپ نے منہ دکھائی میں دینا ہے، حق مہر تو دینا ہوگا. وہاں آدم علیہ السلام نے اللہ میں کیا دوں، اللہ میں کیا دوں، حوا کو میں کیا دوں؟ مدارج النبوہ میں لکھا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تیری نسل سے آخری میں جا کر کے ایک نبی پیدا ہوگا، اس نبی کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ذات پر تم درود و سلام پڑھو. ایک بات میں کہا 17 مت کہا 20 دفعہ پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے. سب کے صلی اللہ علیہ وسلم. حق مہر دے دیا گیا. آدم کے پاس، آدم علیہ السلام کے مائی حوا کے پاس گئے. اس کے بعد شیطان آیا، جنت سے نکلوا دیا. تفصیلات میں نہیں جاتا، میں آپ کو کسی موڑ پہ لانا چاہتا ہوں. تفصیلات میں جاتا ہے. آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آگے، جب وہ اللہ پاک نے فرمایا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تو بیوی، تیری بیوی حوا بھی، کلا منہا حیث شئتما رغدا، ساری جنت تمہاری ہے. حیث شئتما، جہاں تمہارا دل چاہے اپنی دلہن کو لے کے چلے جاؤ. پوری جنت تمہارے لیے حلال کر دی گئی، کھاؤ پیو تمہاری جنت ہے. لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، اس کے پاس نہیں جانا،
یہ درخت نہیں کھانا، اس کے پاس نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ ایسا ہی کریں گے۔ پھر شیطان آیا بزرگ بن کر، کیا بن کر؟ بزرگ بن کر کے آیا، ارے یہ کھا لو، یہ کھا لو، انتما خالدون، ہمیشہ جنت میں رہوگے۔ قاسمہما ربہما، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ بھائی آدم کے پاس آیا، آدم نے کہا نہیں، حوا کے پاس آیا۔ عورتوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، عورتوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں۔ میں حوا کے پاس بھی آیا، آج کے مزاج کے مطابق کہتا ہوں، میں حوا نے بھی کہا ہوگا کہ کھا لو۔ جب بات نہ مانی آدم نے، آج کے مزاج پہ عورتیں کہتی ساڑی تو کچھ گل ہی نہیں مانی، ساڑی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں تو جدے دیا ساڑی میں گل ہی کوئی نہیں مانتے، تسی اپنی چلاندے ہو، ساڑی بھی مان لیا کرو۔ اچھا تیری مان لینے، کھا لو، کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنتی لباس، پھر وہ جنتی لباس اتر گیا، اب ایک دوسرے کا سطر ظاہر ہو گیا۔ آدم نے پتے لیے، بدن پہ لگانے لگے، حوا نے پتے لیے، بدن پہ لگانے لگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اہبطوا من الجنہ، اب جنت سے نیچے چلے۔ تم سے بھول ہو گئی ہے، تم سے بھول ہو گئی ہے، میں نے منع کیا تھا نہ جانا، چلے گئے ہو، یہاں نہیں اب زمین پہ جاؤ، یہاں نہیں۔ اب اتار دیا گیا جنات، ابلیس کو بھی، آدم کو بھی، مائی حوا کو بھی اتار دیا گیا۔ آدم کہیں اور، مائی حوا کہیں اور، دونوں میں حد درجے کی محبت اور فراق اور جدائی آ گئی۔ جدائی ایسی آ گئی، انسان ہی اور کوئی نہیں زمین پر، زمین پہ کوئی اور انسان ہی نہیں ہے، اور بھئی جس سے انسیت تھی، الفت تھی، محبت تھی، اس سے جدا کر دیا گیا، وہ کہیں اور، وہ کہیں اور۔ پھر آدم کو اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی، جب نہ جانے کتنا لمبا زمانہ تک شرم کی وجہ سے سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ شرم آتی ہے، اے اللہ گناہ ہو گیا، اللہ آپ کی نافرمانی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، رات دن گناہوں میں گزرتا ہے، کبھی ہمارے دل پہ کھٹکا بھی نہیں کہ اللہ دیکھنے، کبھی کھٹکا بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ دو جہاں کا بادشاہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، دو جہاں کا بادشاہ اور گناہ میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں توجہ بھی نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کے دل پہ چونکہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، لمبے زمانے تک سر آسمان کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو، رو رو کے کھال بن گئے، رو رو کے کھال بن گئے، اپنی غلطی پر، اپنی لغزش پر معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اور معافی مانگتے مانگتے پھر دل میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈائریکٹلی آدم کے دل پہ کچھ ڈالا، اے آدم یوں معافی مانگو، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آدم کی میراث ہے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اپنے ظلم کا اعتراف کرنا، اپنی غلطیوں کا احساس کرنا، اپنے رب کے دیے ہوئے نعمتوں کے سامنے جھک جانا، یہ آدم کی میراث ہے۔ ارے میرے باپ کی میراث ہو اور کوئی اس سے چپا بھی چرانا چاہے تو میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، ارے یہ میرے بابا کی میراث ہے، تم کون ہو لینے والے، میں اس کا وارث ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ آدم کی میراث سے ہمیں توبہ ملی ہے، آدم علیہ السلام کی میراث سے ہمیں اللہ کے سامنے رونا دھونا نالا فریاد کرنا ملا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ارے بعض علماء کتاب حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ دل میں ڈالا پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے کہنے لگے یا اللہ، یا اللہ اس ہستی کا واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں، اے اللہ اس پاک اور برگزیدہ ہستی کا واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تجھے کیا پتا وہ کون ہے اور کہاں تو نے پڑھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی ربا جب میرے اندر روح آئی، میری آنکھیں کھلی، تیرے تخت پہ، تیرے عرش پہ میری نظر پڑی، تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محمد کا واسطہ دے کر کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس کے طفیل تجھے معافی دے دی جاتی ہے، وہ میرے برگزیدہ اور محبوب اور خاتم الانبیاء۔ آدم علیہ السلام کی معافی قبول ہو گئی، آدم سے مائی حوا کو ملا دیا گیا۔ پھر نسل انسانی کے اندر، پھر نسل انسانی کے اندر نکاح والے معاملے کو اللہ نے جاری کر دیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جاری کیا، نکاح کے ذریعے
بغیر نکاح کے لیے مرد عورت کے لیے حلال نہیں، عورت مرد کے لیے حلال نہیں۔ آدم کی اولاد ہوتی، مائی حوا سے ہوتی۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے سینکڑوں مرتبہ حاملہ ہوئی، سینکڑوں مرتبہ اولاد پیدا ہوئی، ان کا نکاح ہوتا رہا، چلتے چلتے اللہ نے ہر ایک کے لیے، مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے بذریعہ بواسطہ نکاح حلال کیا، بغیر نکاح کے کسی کو کسی کے لیے حلال نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ چلتے انبیاء تک آیا۔ کن تک آیا؟ انبیاء علیہ السلام تک آیا۔ جتنے بھی انبیاء زمین کی دھرتی پر آئے ہیں، تمام انبیاء کی سنت نکاح، تمام انبیاء کی سنت کیا ہے بھائی؟ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے انبیاء